اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خصوصی پروگرام علم اور علماء میں آج آپ کے سامنے سرزمین سندھ کے شہر خیرپور سے تعلق رکھنے والے محقق و مناظر بین الاقوامی شہرت یافتہ وکیل آل محمد علامہ شیخ وزیر حسین ترابی صاحب کے ساتھ موجود ہیں، اور آج کی اس مختصر نشست میں ہم ان سے کتب بینی کے حوالے سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو اشخاص کتابوں سے اپنے تعلق کو بڑھانا چاہتے ہیں یا کتب بینی کی طرف مائل ہیں یا ذوق رکھتے ہیں کتب بینی کا، تو ان کے لیے اس بات کی آسانی ہو سکے کہ مطالعے کی روش کیا ہونی چاہیے اور کس انداز میں کتابوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور جو انسان پڑھ رہا ہے اسے یاد کیسے رکھا جائے۔ تو سب سے پہلے شیخ صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں شیخ صاحب؟ الحمدللہ۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ موضوع کا آغاز کیا جائے، ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے جو اتنی کتابیں جمع کی ہے اور پورا مکتبہ یہاں موجود ہے، تو آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا کہ کتابیں جمع کی جائے، ان کا مطالعہ کیا جائے اور اس طریقے سے ایک پوری لائبریری بنائی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ بچپن سے ہی مذہبی مادہ اندر میں موجود تھا۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا، ابھی نماز پڑھنے نہیں آتی تھی، پھر بھی مصلی پہ کھڑا ہوتا، یعنی مذہبی لگاؤ یہ دماغ میں تھا شروع سے ہی۔ اور پھر یہ ریاست خیرپور الحمدللہ چونکہ شیعہ اسٹیٹ رہی ہے، تو یہاں یہ رجحان مذہبی زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اس چیز نے چونکہ ہر طرف مذہب اور مجالس کا سلسلہ، مساجد، مدارس، تو اسپیشلی جو ہے وہ مجالس امام حسین علیہ السلام، آدمی چاہے اسپیشلی نہ بھی جائے وہاں، لیکن جو محلے میں امام بارگاہ ہیں ان کی آواز گھروں تک آتی ہے، تو یہ پیغام حسینی سنی ہو یا شیعہ جتنے مسلمان ہیں، گھر بیٹھے سب کو یہ پہنچتا ہے، ملتا ہے۔ تو یہ چیزیں پیش خیمہ بنی اس عمل کا، پھر شوق بڑھتا ہی گیا اور دماغ میں یہ تحقیقی مادہ پیدا ہوا کہ دیکھا جائے کہ مذاہب میں حقیقی اسلام جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام کے پاس دین بھیجا اور مصطفیٰ علیہ السلام نے لوگوں تک پہنچایا، اور معصومین علیہ السلام، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے قربانیاں دے کر، جس میں سب سے بڑی قربانی کربلا کی ہے، یہ قربانیاں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے دے کر اسی دین کو بچایا۔ تو یہ تجسس پیدا ہوا کہ دیکھا جائے کہ حقیقی دین، چونکہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم ایک جنت، تو اس نے اور زیادہ مجبور کیا کہ سوچا جائے، دیکھا جائے کہ وہ ایک کون ہے۔ تو الحمدللہ یہ وجہ ہے مذہب اہل بیت اپنانے کی، اور ظاہر ہے کہ جتنے محاذ ہیں مسلمانوں کے اندر، ان میں ایک محاذ ایسا ہے جس میں مذہب اہل بیت اور شیعہ نے حیدر قرار آگے آگے نظر آتے ہیں، وہ ہے علم کا محاذ۔ اور محاذوں پہ ہو سکتا ہے وہ آگے ہوں، لیکن علمی محاذ جو بنیاد ہے، اس میں انا مدینۃ العلم و علی بابھا کے صدقے یہ جو فرقہ ہے یہ آگے آگے نظر آیا۔ تو یہ وجہ بنی کتابوں سے محبت، کیونکہ علم کے سوائے قرآن کریم میں بھی منع ہے کہ علم کے بغیر مجادلہ نہ کرو۔ تو علم کے حصول کے لیے ظاہر ہے کہ قرآن کریم جو سب سے بڑا علم کا، ہدایت کا سرچشمہ ہے عالمین میں، قرآن کریم،
پھر قرآن کی تفاسیر، پھر تفاسیر کی قسمیں کہ مذہب اہل بیت کی تفاسیر کون سی ہیں اور دیگر مسلمان برادران کی تفاسیر کون سی ہیں، ان کا آیات کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے تفاسیر کی ضرورت پڑی۔ پھر اس کے لیے کتب احادیث، کتب تواریخ، تو ایسے شوق بڑھتا ہی گیا اور کلیکشن زیادہ ہوتی گئی۔ اس وقت الحمدللہ میری لائبریری میں ڈیجیٹل اور فزیکل دونوں کتابیں تقریباً 40,000 کے قریب ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دونوں ملا کے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ 40,000 سے زائد کتابیں آپ کے پاس موجود ہے، تو کتنے وقت میں اتنی کتابیں جمع ہوگی؟ یہ تقریباً اس کا عرصہ ہے جمع کرنے کا 40 سال۔ یہ میرے جوانی سے میرے اندر مذہب کا جذبہ، تحقیق کا جذبہ، مذہب کے طفیل، دین کے طفیل، اہل بیت کی محبت کے صدقے میں یہ جذبہ موجود تھا اور بڑھتا ہی گیا الحمدللہ، ابھی تک وہ بڑھ ہی رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ خیر، ایسے سوال کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی طالب علم یا وہ شخص جو کتب بینی کا شوق رکھتا ہے اس طرح کی لائبریری وغیرہ میں آتا ہے تو ایک احساس کمتری قسم کا شکار ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ اتنی بڑی لائبریری میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات مطلب سامعین اور ناظرین کی کو باور اگر کرا دی جائے کہ یہ فوراً سے نہیں بن گئی، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز فوراً سے بن جائے، یعنی آج شروع کیا کل پورا لائبریری ہمارے پاس موجود، تو بہرحال ان چیزوں میں وقت لگتا ہے۔ تو جو اگر دیکھا جائے باقاعدہ موضوع کے حوالے سے پہلا سوال جو آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ بالفرض ایک شخص جاتا ہے بازار سے کتاب لے کر آتا ہے، اب وہ کتاب لے کر آ گیا تو اب اس کتاب کو مطالعہ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کی روش کیا ہونی چاہیے؟ کیا سوچ کر مطالعہ کرے، ذہن کو خالی کر دے، جو پہلے سے نظریات موجود ہے انہیں ختم کرے اور پھر مطالعہ کرے، یعنی ذہن میں کوئی چیز موجود ہو، ایک جہت یہ، اور دوسرا کہ مطلب مطالعہ کس طرح سے کیا جائے اس کتاب کا؟ جی الحمدللہ، پہلی بات جو آپ نے فرمائی کہ جلدی میں کچھ نہیں ہوتا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کی تائید میں ایک حدیث سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان کروں گا، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بلغوا انی ولو آیہ، اگر کسی کو ایک آیت آتی ہے تو وہ بھی میری طرف سے پہنچائے، یعنی ایک آیت قرآن کی 6,666 آیات، ایک آیت کسی کو آتی ہے تو وہ بھی پہنچائے۔ تو یہی قانون احادیث پہ بھی لاگو ہوگا، کتب بینی پہ، کتب خریدنے پہ یہی لاگو ہوگا کہ اگر ایک کتاب سے آغاز کرے تو وہ بڑھتا ہی جائے گا۔ وہ ضرور ہے اس کے لیے جو میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ دین جو ہے اسلام، ان دین عند اللہ الاسلام، اس کی خدمت کے لیے خلوص، جذبہ، عشق یہ ضروری ہے۔ اس کی ایک مثال دوں کہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہاں کھجوریں بھی ہیں، آم بھی ہے، اور جس علاقے میں کھجوریں عام ہوں وہاں گرمی اور علاقوں سے زیادہ ہوتی ہے، تو یہاں باوجود اس شدید گرمی کے میں جون جولائی کے مہینے میں سارے فیملی ممبرز اے سی میں سوئے ہوئے ہیں اور میں پنکھا بند کر کے ایک کمرے میں مطالعہ کرتا ہوں۔ کیوں کہ اتنی کتابیں ہیں، اگر میں نیند کروں، آرام کروں تو یہ کتابیں کون پڑھے گا؟ تو باوجود یعنی جون جولائی کا مہینہ، دوپہر کا ٹائم، لیکن پنکھا بند، اے سی تو اپنی جگہ پہ، پنکھا بھی بند، کہ میں کتاب پڑھوں، اللہ کے دین کی صحیح نمونے خدمت کروں، کیونکہ علم کے سوائے خدمت ہو نہیں سکتی۔ بنیاد ہے علم، جس کے ذریعے سے آدمی کچھ بات کرنے کے لائق اور قابل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ۔ پھر مطالعے کے بہت سارے ضابطے ہیں، اس میں میرے نزدیک یہ ہے کہ جب بھی آدمی کتاب اٹھائے تو قلم کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ اگر وہ زیادہ نشان نہیں لگانا چاہتا کتاب پہ تو پینسل جو ربڑ سے مٹی بھی جاتی ہے اسی کا نشان لگائے۔ تو میرا جو طریقہ ہے مطالعے کا، اور الحمدللہ جتنے محققین ہیں، جتنے علم دوست ہیں، ان سے انہوں نے جب دیکھا ہے، کیونکہ میری لائبریری میں میرے غریب خانے پہ
حضرت علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ علیہ اس غریب خانے پہ وہ بھی تشریف لائے، پروفیسر مرحوم عبد الحکیم بھوترابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تشریف لائے، اور محققین بڑے بڑے ایم فل کرنے والے، پی ایچ ڈی کرنے والے، اور پنجاب کے مختلف علاقوں کے فارین سے آپ جیسے علم دوست اور عالم حضرات تشریف لاتے ہیں غریب خانے پہ، تو سب نے اس طریقے کو، اس روش کو پسند کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو میں ایک یعنی انڈیکس بناتا ہوں کتاب کے گتے کے اندر، جو پہلے خالی پیجز ہوتے ہیں، پھر اس میں جو کتاب میں چیز نظر آئی تو اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ میں ریڈ کلر سے لکھتا ہوں تاکہ دور سے ہائی لائٹ کرے کہ مسئلہ فدق ہے، تو باقی عبارت جو بھی ہو، لیکن پہلا جو فدق ہے، چونکہ یہ سبجیکٹ فدق ہے اس پیج پہ، تو فدق ریڈ کلر سے لکھوں گا، خلافت ہے ریڈ کلر سے لکھوں گا۔ تو جو ٹاپکس ہیں وہ میرے ریڈ ہوتے ہیں، باقی کالا پین ہو یا بلیو ہو، جو بھی ہو۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ دور سے ہائی لائٹ کرے، معلوم ہو جائے کہ بھئی کون سے سبجیکٹ پہ بات کرنی ہے، کون سا چوز کرنا ہے، کون سا ڈھونڈنا ہے، تو وہ دور سے نکل آتا ہے وہ اس طریقے سے۔ پھر کتاب کے کونے کو ٹیڑھا کرنا یہ میرے اصول میں نہیں ہے، چونکہ یہ کتاب کے پیج کی زندگی ختم کرتا ہے، وہاں سے اس کو نشان آ جاتا ہے، تو آگے چل کے وہ کونا ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر کتابوں سے محبت، مطالعہ، تو اس کے لیے چونکہ مطالعے کے دوران کتاب کو تکلیف آتی ہے، تو اس کے لیے جلد کا مضبوط اچھا ہونا ضروری ہے۔ جتنی جلد مضبوط ہوگی اتنی کتاب کی حیاتی بڑی ہوگی، محبت کی علامت۔ جی الحمدللہ۔ تو یہ میرے طریقہ رہا ہے، اور مطالعے کے دوران یہاں تک کہ 18 گھنٹے الحمدللہ 18 گھنٹے 24 میں سے یہ بھی میں نے بہت عرصہ کتابوں کو دیا، مطالعے کو دیا 18 گھنٹے، ٹھیک ہے اس میں نماز وغیرہ کھانا وغیرہ ٹھیک ہے، لیکن 18 گھنٹے تک ٹائم دیا کتابوں کو، صرف اس لیے کہ اللہ کے دین کی خدمت کر سکوں اچھے طریقے سے، کیونکہ یہ ہمارا مذہب مظلوموں کا مذہب ہے، آل محمد مظلوم ہے، جس کی دلیل آپ کے سامنے ہے کہ 12 امام ہیں، ایک تو حکم خدا سے پردہ غیب میں ہیں، باقی 11 کے 11 شہید ہیں۔ رسول کا خون، رسول کا گھرانہ، رسول کا خاندان، ذریت طاہرہ، عطرت رسول، اولاد مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، 11 شہید، 2 خنجر سے، امام علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، باقی 9 امام زہر سے، تو اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی؟ تو یہ جذبہ ذہن میں کہ ایک مظلوموں کا مذہب ہے، ہم مظلوموں کی مظلومیت دنیا تک پہنچائیں، ان کی خدمات کے ذریعے سے، ان کے علم کے ذریعے سے، ان کی دینی خدمات کے ذریعے سے، ان کی قربانیوں کے وسیلے سے وہ دنیا تک پہنچائیں کہ آل محمد حقیقی اللہ کے دین کے، مصطفیٰ کے علم کے وارث ہیں، تو آل محمد ہیں، ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ تو یہ ہے وہ جذبہ جس کے ذہن میں رکھ کر مطالعہ کرتے ہیں، تاکہ وہ اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ جیسے حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ ایک قدم میری طرف بڑھے تو میں 100 قدم آتا۔ تو اب یہ قدم کون سے ہیں، کیا ہیں، یہ اہل علم جانتے ہیں۔ تو بڑھنا ہے اللہ کے دین کی طرف، مدد خود خدا کرتا ہے۔ تو یہ ہے ذہن میں رکھ کر جذبہ، عشق، محبت، یہ سب یہ کام کراتے ہیں جو ہم نے 40 سال میں میری لائبریری میں الحمدللہ استنبول کی کتابیں، ماشاءاللہ، مصر کی قدیم جدید دونوں کتابیں، ہندوستان کی کتابیں، ایران کی کتابیں، شام، عراق، پاکستان، اور پاکستان کا کوئی شہر بڑا میں نے نہیں چھوڑا جہاں میں کتابوں کے لیے نہ گیا، ماشاءاللہ، چاہے پشاور ہو، راولپنڈی ہو، کوئٹہ ہو، فیصل آباد ہو، ملتان ہو، لاہور، کراچی، سکھر، خیرپور، کوئی کونا نہیں چھوڑا، جہاں معلوم ہوا بھئی کتابیں ہیں تو میں وہاں پہنچ گیا کہ بھئی کتاب لینی ہے الحمدللہ۔ تو یہ جذبہ ہے جس نے یہ کام کرایا، اللہ پاک کی مدد شامل حال محمد آل محمد کا صدقہ۔ بے شک۔
تو قبلہ اپنے جو روش مطالعہ کے حوالے سے بتائیں. ایک تو آپ کا طریقہ کیا ہے یہ کہ آپ کتاب میں انڈیکس بناتے. انڈیکس میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس میں پیج نمبر لکھا ہوتا ہے، جو عنوان ہے وہ لکھا ہوتا ہے، تاکہ اگر کوئی بعد میں اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں سے دیکھ سکے. اسی کو آگے بڑھاتے تو انڈیکس بن گیا. اب جب انسان مطالعہ کر رہا ہے، کتاب اس نے کھولی، اب کوئی بات اچھی لگی، ایک تو وہ انڈیکس میں آ گئی. دوسرا اگر کہیں پہ مزید ایکسپلینیشن درکار ہے جسے وہ تلاش کرے گا، یا کچھ ایکسپلینیشن اس کے ذہن میں موجود، تو کیا کرے؟ اسے کسی حاشیے کی صورت میں لکھے اسی کتاب میں، یا کسی اور ڈائری وغیرہ میں نوٹ کرے. آپ کس بات کو زیادہ پریفر کرتے ہیں؟ جی، میرے ماشاءاللہ جو آپ نے فرمایا، یہ دونوں طریقے میرے پاس موجود ہیں. مثال کے طور پہ ایک حوالہ ہے کتاب میں مجھے ملا، انڈر لائن کیا، اس پہ حاشیے پہ میں لکھوں گا کہ یہ حوالہ اور کس کس کتاب میں موجود ہے. ان کتابوں کے نام حاشیے پہ میں لکھتا ہوں. مثلا 10 کتابیں ہیں تو ایک تو یہ ہوئی، باقی 9 کتابیں جو دوسری ہیں ان کے نام لکھوں گا، جلد نمبر لکھوں گا، پیج لکھوں گا کہ اس جلد کے اس پیج پہ یہی روایت موجود ہے. جی بے شک. اب جب یہ 10 کتابوں پہ آ جائے گی تو 10 پہ ہی میں لکھتا ہوں. ٹھیک. اب اس میں ایک کتاب مل گئی تو 10 ہی نکل آئیں گی. وہ ایک کتاب نشاندہی کرے گی کہ یہ روایت فلاں فلاں کتاب میں یہ حوالہ موجود ہے. تو یہ بھی ہے. اور دوسرا میرے کچھ فیسز ہیں کام کے. پہلے تو جو میں نے 40 سال مطالعہ کیا، الحمدللہ چل رہا ہے، جاری و ساری ہے اللہ کے فضل و کرم سے، چاردہ معصومین علیہم السلام کی نوازشوں سے، ان کے صدقے میں. تو اس کے کچھ فیسز ہیں کام کے. فرسٹ فیس جو میں ایک کہتا بھی ہوں کثرت سے نشستوں میں دوستوں کے ساتھ، نوجوانوں کو اسپیشلی، کہ سخت مراحل ہیں. مشکل ترین کتاب کے بارے میں کچھ مراحل ہیں. پہلا ہے جیب کی قربانی. بے شک. خرچ کر کے ابھی میں نے ایک کتاب لی ہے، تقریباً 60,000 کی کتاب ہے اس وقت. 60 حوالہ ایک ہے اس میں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تحریر پھاڑی گئی. کس نے پھاڑی؟ وہ وہاں موجود ہے. کتاب کا نام ہے مرآت الزمان فی تواریخ الاعیان، سبت ابن جوزی کی. 23 جلدوں پہ کتاب ہے، اس میں یہ حوالہ موجود ہے. تو ایک حوالے کے لیے 60,000 کی کتاب لینا. پھر الامامت و سیاست کی توثیق موجود ہے. العقد الثمین فی تاریخ بلد الامین، علامہ تقی فاسی، 7ویں صدی کا عالم دین اہل سنت کا، اس نے لکھا ہے کہ الامامت و سیاست ابن قتیبہ کی ہے. تو ایک ایک حوالے کے لیے پورے والیومز لینا، تو یہ اللہ کا فضل و کرم. اس قسم سے آل محمد کے مذہب کی خدمت. تو مطالعے کا جو طریقہ ہے اس میں فرسٹ فیس پہلے تو کتاب خریدنی. جی. دوسرا اس سے جو مرحلہ ہے سیکنڈ، وہ ہے کتاب کو پڑھنا. تیسرا پڑھ کر یاد رکھنا. جی. اب اس یاد رکھنے میں سب سے پہلے تو اس میں اللہ کی مدد درکار ہے، آل محمد کا کرم درکار ہے. تو جب آدمی آتا ہے خلوص نیت سے تو مدد وہاں سے ہوتی ہے. بے شک. اب اس میں یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ پڑھنے سے یاد نہیں ہوتا تو میں تو یہ بھی کرتا ہوں کہ وہ تحریر ہاتھ سے لکھتا ہوں، کام والی تحریر. تو لکھنے سے دونوں کام ہوتے ہیں، ہاتھ بھی ساتھ دیتا ہے، دماغ بھی. تو اس میں جلدی یاد ہوتی ہے وہ بات لکھنے سے. میں اپنا طریقہ جو میں کرتا ہوں وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ. تو یہ مطالعے کا طریقہ، پڑھے آدمی، ہاتھ سے لکھے تو جلدی یاد ہو. اس کے بعد یاد کرنے کے بعد خریدنا، پڑھنا، یاد رکھنا. اس کے بعد موقع پہ وہ چیز پیش کرنا کہ کہیں گفتگو ہو رہی ہے، کہیں آل محمد کی وکالت ہو رہی ہے تو اس موقع پہ وہ چیز بیان کی جائے. یہ چوتھا مرحلہ ہے. جیسے آدمی کوئی چیز کام کی خریدے اور موقع پہ کام نہ آئے، وقت پہ کام نہ آئے تو وہ کسی کام کی نہیں رہتی. بے شک. تو یہ چوتھا مرحلہ ہے کہ وہ چیز وقت پہ کام بھی آئے. پانچواں مرحلہ ہے کتاب کے بارے میں، کتاب کی حفاظت. وہ جو میں نے عرض کیا جی بے شک، کہ صفائی ہونی چاہیے، دھوپ لگنی چاہیے، ہوا کھلی ہونی چاہیے، کتاب کی صفائی ہونی چاہیے. کتاب کے اندر قلم کو رکھ کے اس کو ایسے کرنا، بند کرنا، یہ بھی اس اصول کے خلاف ہے. کتاب کے پیج کو ٹیڑھا کرنا، یہ بھی خلاف ہے.
تو یہ ساری چیزیں یہ خیال رکھنا پڑتا ہے. بہترین جلد سازی کتاب کی، وہ بھی کتاب کی حیاتی بڑھاتی ہے. تو یہ سارے خیالات رکھنے پڑتے ہیں کتاب کے اور مطالعے کے بارے میں کہ اللہ کی مدد اور فضل شامل حال. قبلہ جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ صرف ایک ریفرنس کے لیے آپ نے پوری 60 جلدیں کتاب، مطلب 60,000 کی جو کتاب تھی 23 جلدی وہ آپ نے خرید لی. تو اسی حوالے سے مطلب ناظرین شاید جاننا چاہے اس حوالے سے، جیسے سوالات ہوتے ہیں کافی لوگوں کے کہ جب انسان کتاب خریدنے جاتا ہے تو مطلب اپنے ذہن میں کیا رکھے کہ مجھے کتاب خرید کے پوری پڑھنی ہے، یعنی بسا اوقات اس میں سے اگر کچھ حصہ کام کے تب بھی وہ کتاب لے کر آ جائے. 600 صفحے کی کتاب ہے، اس میں اگر 2 صفحے کام کے تو کیا وہ کتاب لے یا نہ لے، کیا کرے؟ کتاب تو ہر حال میں لینی چاہیے. اب یہ جدا بات ہے کہ کتابوں کی کیٹیگریز ہیں کہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، وہ دیکھا جائے گا کہ کس کام کی. یعنی مثال کے طور پہ مجھے 1 لاکھ کی کتابیں خرید کرنی ہے اور کتابیں ہیں 5 لاکھ کی، میرے پاس 1 لاکھ ہے، تو کون سی کتابیں خریدوں؟ اس میں پریارٹی ہوگی کہ یہ کتابیں میری فرسٹ پہ کام کی کتابیں ہیں. خرید کرنا وہ تو جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ایک حوالے کے لیے 23 جلدوں کی کتاب، تو یہ کرنا پڑتا ہے. جیسے وہ ایک ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ وہ ساری دیگ کھانے کے لیے نہیں ہوتی، ایک آدمی نہیں کھا سکتا. کچھ ہوتی ہے ریفرنسز بکس، حوالوں کے لیے کتابیں، جیسے میں نے یہ بتایا مرات الزمان فی تواریخ العیان، سبت میں جوزی کی کتاب ہے. تو لی تو میں نے ایک حوالے کے لیے، تحریر پھاڑنا جی. لی اس کے لیے، لیکن اس کے بعد مجھے بہت سا مال اس سے ملا، توثیقات ملی اور حوالے ملے، بہت کچھ ملا. لیکن ہوتا ہے کہ جب آدمی خرید کرے کہ اگر کام کا حوالہ ہے تو وہ ایک حوالے کے لیے بھی اگر قربانی دے سکتا ہے تو دے دے. یہ دین کی خدمت ہے. جیسے میں نے 2 کتابیں، عقد السمین فی تاریخ بلد الامین، تقی فاسی کی کتاب، اس میں توثیق موجود ہے. باقی کچھ کتابیں ایسی ہیں جو آدمی ایک ہی فرصت میں یا ایک دن میں پوری پڑھ سکتا ہے، جس میں حوالہ جات موجود ہوتے ہیں. جی. وہ تو پوری پڑھنی چاہیے، پڑھی تو سب چاہیے، لیکن اصل یہ ہے کہ خلوص نیت سے اللہ کو یاد کر کے آدمی مطالعے پہ بیٹھے، کہ خلوص نیت سے وقت دے کتابوں کو، علم کو، مطالعے کو. باقی وہ دریچے کھلتے ہی جاتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. خالق اکبر کا فرمان ہے کہ جو میری راہ میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل ٹرائی کرتے ہیں، تو ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں. تو یہ دریچے کھلتے ہی جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آل محمد کے صدقے سے یہ ہوتا جاتا ہے. مہربانیاں، کرم نوازیاں ہوتی ہیں. اس قسم کی بہت ساری کرم نوازیاں ہیں جو حقیر پہ ہوئی ہیں الحمدللہ. قبلہ جیسے اب تک تو جو ہماری بات چل رہی تھی، ایک جنرل بات چل رہی تھی کہ جو بھی کتاب پڑھنا چاہتا ہے وہ کس حوالے سے مطالعہ کرے. اب اسے پرٹیکولر لاتے ہیں مذہب اہل بیت کے حوالے سے. اب کوئی طالب علم یا جو اہل بیت کے مذہب کے حوالے سے جاننا چاہتا ہے تو اسے اپنے مطالعے کی ابتدا، یعنی ہم اس طالب علم کی بات کریں، اس شخص کی بات کریں جو ابھی اپنا مطالعہ شروع کر رہا ہے، تو وہ اپنے مطالعے کی ابتدا کن کتابوں سے کرے؟ اس میں ظاہر ہے کہ کمپیریٹیولی مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آدمی حق کو پہنچتا ہے. جیسے میری زندگی میں ایک کتاب ہے جو مجھے موڑ کر لائی، وہ اس کتاب کا نام ہے تلاش حق. حضرت علامہ محمد بشیر انصاری فاتح ٹیکسیلا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب تھی تلاش حق. واقعاً جو نام تھا کتاب کا تلاش حق، وہی کام کتاب نے کر کے دکھایا. میری زندگی کا جو ٹرن تھا اس کتاب نے مجھے اس راستے پہ لگایا کہ مذہب اہل بیت حق ہے، آل محمد دین کے وارث ہیں. اصلی اللہ کا دین مصطفیٰ کی شریعت ملے گی تو مصطفیٰ کے گھرانے سے ملے گی، ذریت طاہرہ سے ملے گی، اطرت رسول سے ملے گی، خاندان مصطفیٰ سے ملے گی. تو کتابیں جیسے میں تو یہ کہوں گا کہ جیسے تیجانی کی کتابیں ہیں، بہت اچھے انداز میں، خوش اسلوبی سے انہوں نے اپنے پیرائے کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے مسلک کا نہیں ہے، دوسرے مسلک کا ہے، وہ بھی خندہ پیشانی سے وہ کتاب پڑھ سکتا ہے، اس کی دل آزاری نہیں ہوگی. یعنی کمپیریٹیولی مطالعہ، لیکن پھر دل آزاری نہیں ہوگی. یہ بڑی بات ہے.
بے شک. یہ کمال ہے تیجانی صاحب کا. تو اس قسم کی کتابیں یہ پڑھنا تاکہ واضح ہو جائے کہ فرق کیا ہے دونوں کے درمیان، مذہب اہل بیت اور دیگر جو مذاہب ہیں، فرقے ہیں، ان کے اندر فرق کیا ہے اور حق کس طرف ہے. تو اس قسم کی کتابیں مثال کے طور پہ میں نے تیجانی کو پیش کیا. یہ کتابیں کارآمد رہیں گی ایک نئے قاری کے لیے جو ابھی ابتدا کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ بڑی بڑی والیومز جو ہیں کتابیں وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ایک راہ دکھانے کے لیے مشعل راہ کے طور پہ یہ کتابیں بہتر ہیں. قبلہ یہاں پر ایک اور چیز جاننا چاہوں گا کہ مطلب آپ کے اعتبار سے کیا وجوہات ہے کہ جو مطالعے کا رجحان پہلے نظر آیا کرتا تھا، جب بزرگوں سے سنتے کہ پوری پوری فیملی ساتھ بیٹھ کے کتابیں پڑھ رہی ہوتی تھی، یا اس طریقے سے جو کتب بینی یا مطالعہ کرنے کا جو رجحان پہلے ہوتا تھا، آج کے زمانے میں وہ چیز نظر نہیں آتی. یعنی اور عام طور پہ جب جاتا بھی انسان کوئی کتاب خریدنے کے لیے تو جو کتب فروش ہے ان کا بھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے پہلے کتابیں بکا کرتی تھی، آج ان کی وہ کتاب اس انداز میں نہیں چل رہی ہے، لوگ کتاب نہیں لے رہے، کتابوں سے دور ہو رہے ہیں. تو آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ تو یہ سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے. یہ جو ویب سائٹس پہ بکس آ گئی ہیں PDF شیپ میں، تو یہ ہے، یہ سستا کام ہے اور تقریباً فری کا کام ہے. تو فری کے کام کو چھوڑ کے پیسوں کام کو کون اپنائے گا؟ ایک وجہ یہ بھی ہے، لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں. کتاب ہر صورت میں کتاب ہے، جو فزیکل بک ہے ہاتھ میں، یہ ہر حال میں کتاب ہے، اس کی تو ضرورت پڑے گی ہی. مثال کے طور پہ مثال پیش کروں، میرا یوٹیوب چینل ہے ٹروتھ وتھ ریفرنس. اب اس میں کتابیں دکھاتا، یوٹیوب الیکٹرانک میڈیا کے ہوتے ہوئے کتابیں فزیکلی دکھانی پڑتی ہیں کہ بھئی یہ دیکھو، یہ کتاب، یہ اس کا پیج ہے، اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اور دوسری بڑی بات کہ یہ جو لیپ ٹاپ کی کتابیں، کمپیوٹر میں کتابیں، PDF بکس، یہ یعنی آدمی دکھا نہیں سکتا. جب بھی آپ اپنے حریف کو دکھائیں گے، خصم کو دکھائیں گے، تو وہ نہیں مانے گا. بھائی اصلی کتاب دکھاؤ کہاں ہے، اس میں تعریف تو نہیں ہے، اس میں گڑبڑ تو نہیں ہے، ایڈیٹنگ تو نہیں ہے، اصل کہاں ہے؟ تو لا محالہ اصلی کتاب پہ آنا پڑتا ہے. میرا پورا یوٹیوب چینل جو ہے وہ پوری بکس کے حوالے ہیں، اس میں کتابیں ہی دکھانی پڑتی ہیں. جیسے خدا نخواستہ مثال دے رہا ہوں کہ جیسے کوئی لڑائی جھگڑا جنگ ہوتی ہے تو آخر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیبل ٹاکس، اور بیٹھے باتیں کریں. تو یہ تقریباً ایسی بات ہے کہ گھوم پھر کے آدمی پھر بھی کتاب پر ہی آئے گا. اس وقت نہ یہ لیپ ٹاپ کام آئے گا. یہ مطالعے کے لیے تو ٹھیک ہیں یہ چیزیں، لیکن جب عین وقت آتا ہے تو اس پہ یہ فزیکلی کتاب ہی کام آتی ہے. اس لیے اس کا ہونا ضروری ہے. یعنی اور جب موضوع ذرا سے ہٹے اور الیکٹرانک میڈیا یا الیکٹرانک پریس اور جو فزیکل کتابیں، شاید ایک یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ میرے خیال سے جو بندہ فزیکل کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھتا ہے اس میں انسان محسوس کرتا ہے شاید کہ اس میں زیادہ برکت ہے، بجائے اس کے کہ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین یا موبائل پہ کھول کے پڑھنا شروع ہو جائے. اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل صحیح. ایسا ہی ہے کہ ہاتھ میں کتاب لے کے پڑھنا میرے ساتھ جو ہوا ہے اور میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ میں پڑھنے والی آسان بھی ہے اور یاد رکھنے میں ہے، ذہن میں یاد رہے تو یہ اس سے بہتر طریقہ ہے بجائے اس کے کہ موبائل پہ پڑھے یا لیپ ٹاپ پہ پڑھے یا کمپیوٹر کے اسکرین پہ پڑھے. تو یہ جو ہے یہ بہترین طریقہ ہے. اس میں ذہن میں بھی بات بیٹھتی ہے اور پڑھنے میں آسانی ہے. آدمی تھوڑا کروٹ بدل کے پڑھے، سے ہو کے پڑھے، وہ پڑھ سکتا ہے. حتیٰ کہ کبھی کبھار تھک جاتا ہوں میں تو ٹیک لگا کے سے بھی پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ایک فائدہ ہو سکتا ہے اس کا کہ مثال کے طور پر کہ آپ نے کمپیوٹر کھولا، اس میں کوئی چیز سرچ کرنی ہے، آپ کو ملنی ہے، یاد نہیں آ رہی کس کتاب میں، تو آپ نے سرچ کر لیا تو حدیث سے کوئی لفظ لکھ کے سرچ کر لیا، وہ حدیث سے سامنے آ گئی، وہ کتابیں سامنے آ گئی. تو اس طرح کے ریفرنس سے اسے یوز کیا جا سکتا ہے کہ جو ایک طریقے سے مقدمہ بنے ان کتب کی طرف انسان کو لانے کا. آپ کے پاس تقریباً 40,000 کتب ہے، لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ ان 40,000 میں سے کوئی ایک کتاب سلیکٹ کرنی ہے تو کون سی ایسی کتاب ہو سکتی ہے؟ میری تو سب سے زیادہ جو ہے
कहलाई तो वो भी किताब ही, लेकिन है वो किताब खुदा। माशाल्लाह। मेरी सबसे ज्यादा जो मोहब्बत है वो कुरान करीम से है कि चूंकि आलमीन बैन अल-अक़वाम हिदायत का, इल्म का सरचश्मा, जिस पे देखें सैयद मोहम्मद हारून जंगी पूरी हिंदुस्तान के बुजुर्ग आलिम गुजरे हैं हमारे, उन्होंने किताब लिखी है पूरी उलूम कुरान, कि कुरान में कौन कौन से उलूम हैं, कीमिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी, रियाजी, ये सब कुरान करीम में मौजूद है। फल्कियात, वो उसकी हजरत की किताब है अल-हैत वल इस्लाम, उन्हीं हजरत की मोहम्मद हारून जंगीपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल-हैत वल इस्लाम, तो वो भी कुरान से ही साबित किया है। तो उलूम का सरचश्मा जो है वो सबसे बड़ा कुरान करीम है। उसके बाद मोहम्मद और आले मोहम्मद आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके फरामीन, उनके अक़वाल, उनकी हदीस है जो कुरान की तफसीर भी है और कुरान की तशरीह भी है। कुरान के बाद हदीस मासूमीन। क़िबला, प्रोग्राम के बस आखिर में जानना चाहेंगे, जैसे अय्याम फातिमिया का भी आगाज़ हो चुका है, आपका जैसे कि मुताले के ज़्यादा रुझान कंपैरेटिव स्टडीज़ के हवाले से, तो अगर बरादरान की कुतुब में देखा जाए तो कोई एक ऐसी रिवायत फ़ज़ीलत बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से बयान कीजिए कि जो आपके नज़दीक, यानी कह लीजिए कि पसंदीदा आपकी हदीस हो, या जो बात ऐसी कही गई हो जनाब सैयदा की फ़ज़ीलत के हवाले से। इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, एक बात रह गई मुताले के मुतल्लिक, वो ये है कि आज के दौर में ये जो मकतबत शामिला है, ये जो तहकीक की जहन रखने वाले मुहक्किकीन हैं, उनके लिए ये एक अल्लाह की नेमत है। जैसे मिसाल देनी चाहिए या नहीं, जैसे शुगर वाले के लिए इंसुलिन है जी, इससे मुहक्किकीन के लिए मकतबत शामिला, इससे काम जरूर लेना चाहिए। जो भी इल्म दोस्त हजरात हैं, मकतब शामिला वो सऊदी का हो, ईरान का हो, इस वक्त जो मेरे नजर से गुजरा है सबसे बड़ा वो है 15,550 किताबों पर मुश्तमिल, बाकी 7,000 7,500 यहां तक है वो। तो ये जरूरी है। अब आपका जो ये आखिरी सवाल था जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा सलवातुल्लाह व सलामुल्लाह अलैहा की फजीलत के बारे में, अहले सुन्नत की किताबों में वो तो बस दरिया है फैज का। एक रवायत है अल अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी ने लिखी है, मुहद्दिस आजम साहिब सही बुखारी इमाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की किताब अदबुल मुफरद, उसमें मशहूर हदीस है कि जब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाती थी तो रसूल खुदा उठ खड़े होते थे, बेटी का इस्तकबाल करते थे, हाथ पे बोसा देते थे और अपनी जगह बिठाते थे। यहां एक अल्लामा सैयद अली नकी नकवी रहमतुल्लाह अलैह, हिंदुस्तान के जय्यद आलिम, वो फरमाते थे कि भाइयों मैंने हजारों किताबें पढ़ी, ये तो मिला कि रसूल खुदा उठ खड़े होते थे सैयदा के ताजीम के लिए, इस्तकबाल के लिए, लेकिन आज तक मुझे किसी किताब में ये नहीं मिला कि बीबी फातिमा अपनी बेटी को अपनी जगह पे बिठाने के बाद रसूल खुदा खुद भी बैठते थे या नहीं। माशाअल्लाह, ये फजीलत है। आइए मुअज्जम औसत इमाम अबुल कासिम तबरानी अहले सुन्नत के बड़े आलिम हैं, मुहद्दिस हैं, 360 में फौत हुए हैं, उनकी किताब में है कि हजरत बीबी उम्मुल मोमिन आयशा रजी अल्लाह फरमाती है कि माराई तो अहदन का तो असदक मिन फातिमा, मैंने फातिमा से बड़ा सच बोलने वाला, अब सिद्दीक और सिद्दीका तो आपको मालूम है, लेकिन सिद्दीक और सिद्दीका का जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है असदक, तो फातिमा असदक है बीबी के बकौल। फातिमा से बढ़कर मैंने किसी एक को भी सच्चा नहीं देखा। ये फजीलत सैयदा है। मेरे ख्याल में जो ये हदीस है बीबी के असदक होने वाली, ये तमाम मसाइल का हल है, चाहे फदक हो चाहे कुछ हो, ये सब मसलों का हल इस बीबी अम्मा आयशा रजी अल्लाह के एक फरमान में मौजूद है कि फातिमा सबसे ज्यादा सच बोलने वाली है। अब जो फातिमा फरमाएगी वही हक होगा, वही सच होगा। प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आखिर में आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती लम्हात में से हमें
کچھ عنایت کیا تاکہ آپ سے استفادہ کر سکے، اور آخر میں سامعین و ناظرین سے بھی رخصت لیتے ہیں، فی امان اللہ۔